السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے تو بتا دیں۔ جی آواز آ رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، یعنی جن کے معنی واضح ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری مشابہ ہیں جن کے معنی معلوم یا معین نہیں۔ سو جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت تلا رسول اللہ هذه الآیہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، مکمل آیت اولو الالباب تک۔ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یتبعون ما تشابہ منہ فاولئک الذین سماہم اللہ فاحذروہم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، مکمل تلاوت کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یاد رکھو کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آیت بالا میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے ان سے بچتے رہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور ان گنت درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں گمراہی اور ہدایت کے رستے دکھائے۔ آج کا ہمارا درس کا عنوان شبہات سے بچنا ایک ایمانی فریضہ۔ عنوان کو سمجھتے ہوئے کہ شبہات سے بچنا ایک ایمانی فریضہ، یعنی شبہات سے بچنا ایک ایمانی فریضہ کیسے ہے؟ ہم نے جیسے ابتدائیہ کے اندر آیت تلاوت کی، اس میں واضح طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟
اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یعنی ایمان کی نشانی یہ ہو گئی کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے. اب شبہات سے بچنا کیوں ہے؟ وہ اس لیے بچنا ہے کہ ان شبہات میں وہ لوگ پڑے رہتے ہیں جن کے دل ٹیڑے ہیں اور ان کا مقصد گمراہی پھیلانا ہوتا ہے. دوسرا، حدیث میں واضح ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ایسے لوگوں کو دیکھو کہ جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس لیے ان سے بچتے رہو. تو یعنی ان سے بچنا، شبہات سے بچنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اگر ہم شبہات سے نہیں بچتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اس ایمانی فریضے پہ پورا نہیں اتر رہے. درس میں آگے بڑھتے ہوئے ایک چھوٹا سا گلہ، اس کے بعد باقاعدہ درس کا آغاز کرتے ہیں. گلہ یہ کہ اتنے عرصے کے بعد درس ہو رہا ہے، ٹائم بھی دیا، ٹائم کو تھوڑا بڑھایا بھی، حاضری پھر کم ہی نظر آ رہی ہے. بہرحال کوشش کیا کریں جب کبھی بھی درس ہو ایک دوسرے کو ترغیب دیا کریں. ہمارے چلتے ہوئے دروسوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا بہت ہی اہم موضوع، اور اس موضوع کا انتخاب اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ عقیدے کا سلسلہ ہے، اور یہ شبہات سے بچنا بھی یہ عقیدہ ہی ہے، کیونکہ یہ ایمانی فریضہ ہے. اور کوئی بھی عقیدہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ توحید، رسالت، نبوت اور ان چیزوں پہ ایمان لانا، بلکہ ہر چیز کے متعلق کوئی بھی نیریٹو ہے وہ عقیدہ ہی ہوتا ہے، عقیدے کا حصہ ہوتا ہے. تو اسی عقیدے کو سمجھنے کے لیے ہم علماء اہل الحق کی تحقیق اور تعلیمات کی روشنی میں اپنے اس موضوع کو سمجھتے ہیں. جس طرح کچھ متصلہ پچھلے دروس کو اگر ہم دیکھیں تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم انشاءاللہ اگر سمجھ جائیں گے تو پھر نت فتنے جتنے بھی ہیں یا فتنہ گروں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. صرف آج کا درس اگر ہم سمجھ لیتے ہیں تو نت نے جتنے بھی فتنے ہوں یا فتنے پیدا کرنے والے گروہ یا شخص ہو ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اس موضوع کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے وحی الہی سے دلائل کو بطور مثال پیش کریں گے. اسی طرح موضوع شبہات سے بچنا ایک ایمانی فریضہ جو ہے، یہ ایمانی فریضہ کس لیے ہے اس کا سبق بھی ہم یاد کریں گے کہ یہ فریضہ کس لیے ہے، اور اس فریضے کو سمجھنے کے لیے ہم ابتدائیہ آیت اور حدیث کا مطالعہ بھی کریں گے. ابتدائیہ کے اندر جو ہم نے آیت تلاوت کی اس کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں، تفسیرات میں دیکھتے ہیں تو اہل علم نے محکم آیات کے زمرے میں قرآن و حدیث دونوں کی آیات کو لیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے محکم آیات کو ہی اصل دینی تعلیمات سمجھا ہے، اور دوسری جو ہیں مشابہ آیات ان میں بھی دونوں کو یعنی قرآن و حدیث کی دونوں کی آیات کو مشابہ کے طور کے اوپر بھی لیا ہے اور اسی پر قیاس کیا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے اپنے عقائد کی کلاس کے اندر پڑھا تھا، جب ہم کتابوں کے اوپر ایمان کے اوپر آئے تھے تو ہم نے یہ وحی کا پڑھا تھا کہ وحی دو قسم کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین وحی الہی ہے، دین اسلام مکمل ضابطہ حیات وحی الہی ہے، اور یہ وحی الہی دو طرح سے ہے. ایک وہ وحی جو مطلوع وحی کہلاتی ہے یعنی قرآن مجید کی آیت مبارکہ یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، دوسری غیر مطلوع وحی یعنی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ وحی ہی ہیں. اسلام ایک مکمل دین اور سارے کا سارا دین ہی من جانب اللہ ہے، اور قرآن و سنت نے ہمیں نہ صرف عقائد اور عبادات کا طریقہ بتایا بلکہ اخلاق، معاملات اور امت کی وحدت کا بھی مکمل نظام عطا کیا. آج ہم جس نازک موضوع یعنی نازک موضوع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جاننے میں بھی
شبہات کا شکار ہونے کی وجہ سے آپ اصل اور محکم دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس گفتگو کو ہم مندرجہ ذیل نکات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. شبہات کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. معنی میں شبہ ہو سکتا ہے، الفاظوں میں شبہ ہو سکتا ہے، مفہوم میں شبہ ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح نیریٹیوز میں شبہات ہو سکتے ہیں. اسی طرح ایک بہت اہم موضوع مشاجرات صحابہ کا فہم، کیونکہ پچھلے کچھ دروس ہمارے اسی موضوع پہ تھے. مشاجرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو فہم ہے یہ بھی آیات مشابہات کے تناظر میں ہی ہے. اہل علم نے اس کو آیات متشابہات کے تناظر میں ہی دیکھا ہے. پہلا نقطہ، آپ نے جس طرح ابتدائیہ کے اندر قرآنی آیت اور ایک حدیث کو سماعت فرمایا، اسی سے ہم پہلا نقطہ اپنا سمجھتے ہیں. آیت دوبارہ تلاوت نہیں کرتا، صرف اس کو سمجھانے کی غرض سے اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پھر سے پیش کرتا ہوں. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری. اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری. اور یہ تمام امت کے لیے تعلیمات دی جا رہی ہیں. اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، یعنی محکم سے کیا مراد ایسی ہیں کہ جن کے معنی واضح ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں. اور دوسری مشابہ ہیں، یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں ہیں. جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں وہ گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم کرنے کی غرض سے متشابہات کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور حالانکہ ان کا مطلب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا. اور مضبوط علم والے کہتے ہیں ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی ہیں، اور نصیحت وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں. یعنی اس آیت کو وہی لوگ مانیں گے جو لوگ عقل مند ہیں، جو لوگ عقل رکھتے ہیں. جو لوگ عقل نہیں رکھتے وہ اس آیت پہ انجانے میں یا جان بوجھ کے عمل نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ وہ یا کسی کے کہنے پہ، کسی کے اکسانے پہ، کسی کی طرف دھیان کروانے کی وجہ سے وہ شبہات کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس چیز کو مانتے بھی نہیں ہیں. اگر ہم اس آیت کی تھوڑی سی تشریح دیکھیں تو اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ واضح طور پر اس میں ہے کہ ہمیشہ ہر وقت صرف اور صرف اسی ٹو میں ہی لگا رہے کہ کسی طرح شک میں مبتلا کرنے کے لیے کثیر المعانی آیت کو استعمال میں لایا جائے. تو ایسے شخص کو قرآن نے ٹیڑے دل والا اور کج روی والا بتایا ہے. تو سوچیں وہ شخص یا گروہ، اور خود اس شخص یا اس گروہ کو فالو کرنے والوں کا پھر اصل پہ ہونا یا گمراہی پہ ہونا، کیا اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے ہے؟ ہم پھر اس کو کیا کہیں گے کہ وہ اصل پہ ہے یا گمراہی پہ ہیں؟ خود ہی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے اندر 4547 حدیث ہے، اس میں بھی بالکل واضح ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس آیت کو تلاوت کر کے یہی کہا کہ جس شخص کو یا جن لوگوں کو آپ دیکھو کہ متشابہات میں پڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کج روی یا گمراہی والا یا ٹیڑھ پن والا، ٹیڑھے دل والا بولا ہے. اس لیے نتیجہ اب کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ان سے بچو، ان سے بچتے رہو. دیکھیں نا، اگر ہم بات کریں یہ جو ہم نے آیت تلاوت کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7، اگر ہم اس کی آیت نمبر 8 کی طرف دیکھیں تو اس میں واضح طور کے اوپر پھر آگے بیان ہوتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس آیت میں واضح طور کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی سکھلا دی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دیں. کیوں؟
لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس لیے کہ جانے انجانے میں ان شبہات کا شکار ہو سکتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، ہو سکتے بھی ہیں اور ہو جاتے بھی ہیں۔ تو پھر پتہ چلا کہ جب بھی کسی ایسے شخص کو دیکھو یا جب بھی کسی ایسے گروہ کو دیکھو کہ جو شبہات کی طرف جا رہا ہے، جو چیزیں طے ہو چکی، جو محکم چیزیں ہیں ان سے ہٹ کے شبہ والی چیزوں میں جا رہا ہے، تو ان سے بچ جاؤ، پہلا نقطہ۔ دوسرے نقطے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اہل علم نے مشاجرات صحابہ کو بھی چونکہ متشابہات میں سے ہی بتایا ہے، علماء اہل الحق خاص طور پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور اسی طرح علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر اہل علم کا موقف ان کے کہنے میں بالکل واضح ہے کہ مشاجرات صحابہ متشابہات کے زمرے میں آتے ہیں، جن میں ہمارا منہج یہ ہے کہ ان پر ایمان لائیں، اپنی زبانوں کو روکیں اور بدگمانی سے بچیں۔ مثال کے طور کے اوپر اس چیز کو مثال سے سمجھتے ہیں، واضح عقیدہ آپ لوگوں نے پڑھا بھی تھا، سیکھا بھی تھا، الرحمن علی العرش استوی، الرحمن یعنی اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ یہ بھی ایک متشابہ بات ہے۔ کیوں بات ہے اس طرح کہ ہمارا اس کے اوپر اس لحاظ سے یقین ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر استوا پذیر ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، لیکن کس طرح کیفیت معلوم نہیں ہے، تو کیفیت کے پیچھے پڑنا بھی نہیں۔ یعنی علماء اہل الحق کے نزدیک یہ آیت ایک مشابہ آیت کی نشانی ہے، اس آیت پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، اور اس کی کیفیت کے متعلق سوچنا، بیان کرنا یا سوال کرنا اہل ایمان کا کام نہیں بلکہ اہل بدعت کا کام ہے۔ اسی طرح اگر ہم سورۃ ملک کی آیت نمبر 2 کی بات کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے ید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، اس کی کیفیت کے متعلق سوچتے رہنا، یہ جو ہے اہل بدعت کا کام ہے، یہ اہل ایمان کا کام نہیں، کیونکہ اہل ایمان کا کام صرف اور صرف یہی ہے جو ہم آیت نمبر آل عمران کی 7 میں سیکھ چکے کہ عقل مند ایمان والے اہل علم وہی ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ کہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جیسے اس آیت میں ہے ویسے ہی یہ سمجھنا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نیت، اجتہاد یا اقدام کیا تھا، یہ عام آدمی یا عوام الناس کے فہم سے بالاتر چیزیں ہیں۔ لہٰذا جیسے ہم ان متشابہات آیات کو مان کر ان پر ایمان لا کر آگے بڑھتے ہیں، ویسے ہی مشاجرات صحابہ کو مان کر خاموشی اختیار کرنا ہی اہل ایمان کا وتیرہ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے اس وتیرے کو تو دیکھتے ہیں ہم آج کل ہمارے معاشرے میں متشابہات میں ڈال کر یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ ہی اصل دین ہے، اسی کے اوپر جو ہے وہ کوئی ماموں پارٹی کہہ رہا ہے، کوئی چاچو پارٹی کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، یعنی اسی نیریٹو کو، اسی چیز کو، اسی مباحث کو اصل دین سمجھا ہوا ہے، اور اس کام کو کبھی جہالت اور کبھی اس کام کو جان بوجھ کر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ افسوس اس کی تفصیلی مثال جو ہے ہم ایک حدیث کی صورت میں آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ شبہات بھی بدل رہے ہیں۔ مثلا پہلے نور و بشر کی مباحث ہوا کرتی تھی، اب آنے والے فتنوں اور شبہات میں مشاجرات صحابہ کو آگاہ سے مباحث بنایا جا رہا ہے اور جائے گا۔ مشاجرات صحابہ کو لوگوں میں اجاگر کرنے کے حوالے سے اس حدیث کا خوب پرچار اس انداز میں کیا جاتا ہے، وہ حدیث جو ہم اپنی مثال کے طور کے اوپر سیکھیں گے کہ نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں عنہ مل کے عنہما ہو گئے۔ اب ادھر آپ لوگ اگر غور کریں، ایک پوائنٹ اور بھی ادھر سمجھ کے آگے ہم چلتے ہیں اپنی بات کی طرف، اس کو غور کریں، اتنا جو میں نے ہائی لائٹ کیا
اس میں ہم نے لکھا جی سیدنا امیر معاویہ، اور آگے ہم نے لکھا سیدنا امیر علی رضی اللہ عنہما۔ یہ امیر معاویہ اور امیر علی کیوں لکھا؟ دیکھیں اس بات کو سمجھیں، اگر تو آپ امیر معاویہ کہیں گے پھر امیر علی کہیں، اگر تو آپ سیدنا معاویہ کہہ رہے ہیں پھر سیدنا علی کہیں، اگر سیدنا علی کہہ رہے ہیں تو پھر سیدنا معاویہ کہیں، اگر سیدنا امیر علی کہہ رہے ہیں پھر سیدنا امیر معاویہ کہیں۔ کیونکہ اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل الحق اور اصل دین یہی ہے کہ نہ آپ نے کسی کی تنقیص کرنی ہے، نہ کسی کی عزت میں غلو کرنا ہے، نہ آپ نے رافضیت کے پلے میں جانا ہے، نہ آپ نے ناسبیت کے پلے میں جانا ہے، نہ آپ نے خارجیت کے پلے میں جانا ہے۔ اعتدال، دین ہمارا اعتدال والا ہے، اعتدال برتنا ہے۔ اور اعتدال کیسے؟ دیکھیں جب آپ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو امیر المومنین سمجھ رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے سیدنا علی کے ساتھ پھر امیر لگائیں، انہیں بھی امیر المومنین سمجھیں۔ یہ انوٹیشن کون کر رہا ہے؟ نہ کریں، ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ جی تو ہم آگے چلتے ہیں جی، ٹائم تھوڑا ہے تو یہ انوٹیشن جو بھی بھائی کر رہے ہیں، بہن کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نہ کریں، ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ جی ہم اپنی حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں جی، اور تھوڑا سا متن پڑھ کے باقی حدیث کو اسی طرح، کیونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ سعد بن ابی وقاص ان ابیہ قال امارا یا امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب۔ بس اتنا ہی میں تلاوت کرتا ہوں، آگے پھر ہم ترجمہ کی طرف جاتے ہیں، ٹائم کی قلت ہے۔ اس کو ایک دفعہ میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص ان ابیہ قال امرا یا امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک ان تسب ابا تراب۔ جی ہم اس کے ترجمہ کی طرف جاتے ہیں جی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے روایت کیا کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو حکم دیا یا امیر مقرر کیا۔ یہ دو لفظ ہیں جی، ادھر ہم نے دو لفظ پڑھے، لفظ ایک ہی ہے لیکن چونکہ یہ متشابہ ہے، اس کے دونوں معنی بنتے ہیں، امارا بھی اور امرا بھی، کیونکہ عربی زبان، جب عربی زبان بولتے تھے اعراب نہیں تھے، ہمارے سیکھنے کے لیے اعراب لگائے گے، اور یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم نحو اور علم الصرف کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا، ایک اہل علم کو مقرر کیا، ایک عالم کو مقرر کیا، اور یہ دین ہمارے سیکھنے کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے یہ دو مضامین جو ہیں وہ ہمیں سکھلائے۔ ان مضامین کے مطابق یہ لفظ کے دو معنی بنتے ہیں اور دو ادائیگیاں ہیں، ایک ہے امارا اور ایک ہے امرا۔ تو ایک کا مطلب ہے جی حکم دیا، دوسرے کا مطلب ہے امیر مقرر کیا۔ پھر کہا آپ کو اس سے کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو برا کہیں۔ اب ادھر بھی یہ میں نے برا کو ریڈ کیا ہے کیونکہ یہ لفظ آیا انت سبا۔ اب یہ جو سبا ہوتا ہے نا، سین ڈبل با، یعنی با پھر تشدید ہے، تشدید کی وجہ سے ڈبل با ہوگی، تو اس کے بھی بہت سارے مطلب ہیں، جن میں گالی بھی آتا ہے، جن میں برا بلا کہنا آتا ہے، ملامت کرنا، تنقید کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ
तमाम मुतालब आते हैं। अगर हम इधर रुकते हुए, चूंकि टाइम की किल्लत है, रुकते हुए हम सिर्फ अगर इस लफ्ज को समझें, अम्मारा और अमरा, ये एक नैरेटिव किया जाता है जी। सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर गालियां देते थे और गालियां देने का हुक्म दिया करते थे लोगों को। ये एक एनोटेशन फिर हो रही है, ये एक नैरेटिव बनाया जाता है। हालांकि अगर अरबी ग्रामर से देख लें तो समझ आ जाए कि लफ्ज है अम्मारा, तो अम्मारा से वाज़े हो जाती है बात। क्यों वाज़े हो जाती है? अम्मारा का मतलब है अमीर मुकर्रर किया, यानी सैयदना मुआविया ने साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या किया? अमीर मुकर्रर किया। और अपना अमीर, अपनी हुकूमत का गवर्नर किसको मुकर्रर किया जाता है? जिस पे एतमाद होता है। और ये सारी हदीस सैयदना साद बिन अबी वकास की ये है कि वो सैयदना अली से मोहब्बत करते हैं। किस वजह से? वो वजह बयान की गई हैं और यही वजह है कि इसका मतलब है कि जो शख्स सैयदना अली से मोहब्बत करता है, सैयदना अमीर मुआविया ने उस शख्स को अपना अमीर मुकर्रर किया, अपना अमीर मुकर्रर किया। तो अमीर जब मुकर्रर कर लिया, उसके बाद फिर कहा फकाला मा मना का अंतसुब्बा अबा तुराब, फिर कहा कि आपको इससे क्या चीज रोकती है कि आप अबू तुराब यानी सैयदना अली को बुरा कहें। बुरा कहना क्यों था? पूछा क्यों? क्योंकि दो नैरेटिव का फर्क था। सैयदना अमीर मुआविया और सैयदना अमीर अली के दो नैरेटिव थे। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का नैरेटिव ये था कि कातिलीन उस्मान का बदला फौरन लिया जाए, और सैयदना अली का नैरेटिव ये था कि हालात को नॉर्मलाइज होना चाहिए, हम ज्यादा कुव्वत में, पावर में आना चाहिए, उसके बाद कातिलीन उस्मान से बदला लिया जाएगा रज़ी अल्लाहु अन्हु। अब इस नैरेटिव में जो बंदा किसी को अपने साथ मिलाता है अपने नैरेटिव में, वो होता यह है कि वो दूसरे के नैरेटिव के ऊपर फिर तनकीद ही करता है। तो इस हदीस में वाज़े तौर पे ये पता चल रहा है कि सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने सैयदना साद बिन वकास से यही पूछा कि मेरे नैरेटिव की तरफ होते हुए सैयदना अली के नैरेटिव को बुरा क्यों नहीं कहते? तो उन्होंने फिर क्या बोला? उन्होंने बोला जी मेरे पास ये तीन वजह हैं, जब तक ये तीन वजह हैं मैं सैयदना अली के नैरेटिव को बुरा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि बाद में अहले उम्मत ने भी देख लिया और अपने इल्म से उलमा ने उनको बकायदा, देखे ना, सीधी सी बात है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बहरहाल ये वाजे और पक्की ठक्की बात बाद में अहले इल्म ने और उस वक़्त में सब ने यही कहा कि ये सैयदना मुआविया की इत्तेहादी गलती थी, इसलिए उन्होंने इत्तेहाद किया, उनको अकेला बदला मिला और सैयदना अली को दोहरा सवाब मिला। चलते हैं जी, वो कौन सी तीन बातें हैं जिन बातों के ऊपर सैयदना साद बिन अबी वकास ने कहा था कि मैं इन वजह से सैयदना अली को बुरा नहीं कहता या उन पर तनकीद नहीं करता। वो कौन सी वजह थी? उन्होंने कहा जी जब तक मुझे वो तीन बातें याद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली से कही थी कि मैं हरगिज़ इन्हें बुरा नहीं कहूंगा, उनमें से एक बात भी मेरे लिए हो तो वो मुझे सुरह होंठों से ज्यादा पसंद होगी। यानी सैयदना साद क्या कहते हैं कि जो तीन बातें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली के लिए कही थी, अगर उनमें से कोई एक मुझे कह देते तो मेरे लिए सुरह होंठों से ज्यादा पसंदीदा थी। ये अहले अरब का रिवाज था कि वो अपने लिए कोई भी चीज को बहुत अच्छा अगर जानते तो उसकी मिसाल सुरह होंठों की तरफ दिया करते। सैयदना साद कहते हैं मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप उनसे उस वक्त कह रहे थे, यानी कि इनसे सैयदना अली से कह रहे थे कि जब एक जंग तबूक की बात है, जब एक जंग में उनको पीछे छोड़कर जा रहे थे और सैयदना अली से उनसे कहा था
سیدنا علی نے پھر ان سے کہا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوتا تھا کہ جب بھی سفر پہ جاتے تھے پیچھے کسی کو امیر مقرر کر کے جاتے تھے، اپنا نائب مقرر کر کے جاتے تھے، تو وہ اپنا نائب سیدنا علی کو مقرر کر کے جا رہے تھے اس غزوہ میں، کیونکہ اس غزوہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی پیچھے نہ بچے، سارے کے سارے جہاد کے لیے نکلو۔ تو پھر ظاہری بات ہے پیچھے ایک کو چھوڑنا تھا تو ایک کو اسی کو ہی چھوڑنا تھا نا، کہ جو بہت ساروں کا نائب ہوتا، بہت ساروں کا مقابلہ کر دیتا۔ تو اسی وجہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو پیچھے چھوڑا۔ تو سیدنا علی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی مقام ہو جو سیدنا ہارون علیہ السلام کا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر یہ فکرہ بھی پھر واضح کر دیا کہ یہ اپنی کیفیت بتا کے سیدنا علی کو کہ ہماری ہارون اور موسیٰ والی کیفیت ہے، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا کہ لا نبوت بعدی، یعنی میرے بعد نبوت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دونوں نبی تھے۔ اسی طرح دوسری بات، خیبر کے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اب میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر ہم نے اس بات کے مصداق جاننے کے لیے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر ہر طرف دیکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کو میرے پاس بلاؤ۔ انہیں شدید اشوب چشم کی حالت میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور جھنڈا انہیں عطا فرما دیا۔ اللہ نے پھر ان کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دیا۔ اور پھر جب یہ آیت اتری، آیت جو ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یعنی آیت مبالہ، جب آیت مبالہ اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ ہم اپنے بیٹوں اور تمہارے بیٹوں کو بلا لیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور سیدہ فاطمہ کو رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ یعنی اگر ہم دیکھیں اس حدیث میں، تو اس حدیث میں ہمیں دو لفظ دیکھیں، ایک لفظ کے دو الفاظ میں بھی مشابہ، معنی بھی متشابہات میں۔ اگر تو ہمارا پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ سیدنا معاویہ نے حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ کہ سب کرنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ بات معنی سے پتہ نہیں چلتی، کوئی بھی کسی کو حکم دیتا ہے تو ایک دفعہ بات کرتا ہے، دو دفعہ نہیں کرتا بات۔ اگر آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں تو اس میں بات پھر دو دفعہ ہو رہی ہے۔ اگر آپ یہ حکم والا معاملہ لینا، امرا والا، تو پھر آگے فقال کا کیا مطلب ہوا پھر؟ ٹھیک ہے، دوسرا معنی اس کا اگر امرا لیا جائے تو معاملہ کلیئر بھی ہو جاتا ہے، بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ انہوں نے پہلے ان کو امیر مقرر کیا، امیر مقرر کرنے کے بعد پھر فقال ان سے پوچھا، فقال ان سے پوچھا، یعنی سیدنا سعد بن ابی وقاص کو پہلے امیر مقرر کیا، پھر ان سے پوچھا کہ کیوں تم علی کو برا بلا نہیں کہتے، کیونکہ نیگیٹو اپنے کی طرف کرنا تھا نا۔ لیکن یہ بھی اس میں واضح ہو گیا کہ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نیگیٹو والے تھے ان کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا امیر بنایا۔ دوسرا جو اس حدیث میں شبہ والے لفظ ہیں، سب کرنا، سبا یسبو سبن مصدر سا۔ اچھا یہ جو اوپر ہے نا، ہمارا جن کو گرامر پتا ہے ان کو پتا ہے اس کے باب کا فرق ہے، نصر ینصرو، اور اسی طرح اگر امارا کریں تو اس کا ہے جی فعل یفعل، یعنی باب تفعیل ہے یہ، اور معنی اس کا جو بنتا ہے حکم دینا، آرڈر دینا، اور امارا کا معنی پڑتا ہے کسی کو حاکم بنانا، امیر بنانا یا قیادت سونپنا۔ اب سب بھی باب ناصر ینصر سے ہے، اس کا معنی بھی برا کہنا، تنقید، تذلیل، ملامت، گالی، یہ سارے آتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے آئیں گے؟
پتا چلے گا ہمیں سیاق و سباق سے کہ ادھر کیا مطلب ہے. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ یہ لفظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوز کیے. تو نعوذ باللہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے تھے؟ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفات ہی یہ بتائی ہیں کہ مومن گالی نہیں دیتا، مومن لعن طعن نہیں کرتا، مومن برا بلا نہیں کہتا. یہ ساری باتیں. تیسرا نقطہ جو ہے اہل حق علماء کا منہج ہے کہ مشاجرات صحابہ کو متشابہات کے مد میں رکھتے ہوئے یہی ایمان لایا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا. تمام صحابہ عادل تھے، صحابہ نے اجتہاد کیا، ان میں سے بعض کو 2 اجر مل گئے اور بعض کو 1 اجر مل گیا. اور ہمیں حکم یہی ہے کہ لا نفرق بین احد، ہم نے ان میں سے کسی میں محبت میں فرق نہیں کرنا، ان کے اختلافات کو فتنے کا رنگ نہیں دینا. چوتھے پوائنٹ کی طرف اگر ہم جائیں تو چوتھا پوائنٹ یہی ہے کہ امت کی بقا بھی اسی میں ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی عزت و تحقیر کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور کے اوپر محکم آیت کے اندر قرآن مجید میں فرما دیا ہے کلن وعد اللہ الحسنہ، کہ ساروں کے ساروں کو، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے چاہے وہ فتح مکہ کے بعد جتنے بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہوا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ہم مومن تو بالاولیٰ اس سے راضی ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم تو بالکل ایسے نہیں ہیں کہ ہم ان سے راضی نہیں ہیں. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا، یہ باقی آپ لوگ پڑھ لیجئے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.